السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دی موریہ وائس۔ دوستو، چاہے انسان علم اور سائنس میں جتنی بھی ترقی کر لے، لیکن پھر بھی دنیا میں بہت سے راز ایسے ہیں جنہیں انسان اب تک سلجھا نہیں پایا، اور آج ہم جانیں گے دنیا کے ایسے ہی 7 بڑے رازوں کے بارے میں جنہیں عقل انسانی حل نہیں کر پائی۔ دنیا کی 7 پراسرار اور خطرناک جگہوں کے بارے میں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ ٹاپ 7 موسٹ مسٹیریس پلیسز کی لسٹ میں نمبر 7 پر پویگلیا آئی لینڈ۔ اٹلی کا پویگلیا آئی لینڈ دیکھنے میں بہت ہی دہشت زدہ لگتا ہے، کیونکہ یہاں انسان نہیں بدروحیں بستی ہیں۔ اس آئی لینڈ نے آج تک 1360 لوگوں کی جان لی ہے۔ اس آئی لینڈ پر زیادہ تر لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور جو زندہ بچ کر آئے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی عجیب و غریب واقعات کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ کہتے ہیں کہ اس آئی لینڈ پر بہت سال پہلے لا علاج اور خطرناک مرض میں مبتلا لوگوں کو لایا جاتا تھا، مگر جب ان مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہوئی تو انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ تب سے اس آئی لینڈ پر عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ پھر 1922 میں یہاں ایک مینٹل ہاسپٹل بنایا گیا، مگر کچھ سالوں بعد ہی اس ہاسپٹل کو بھی بند کر دیا گیا، کیونکہ ڈاکٹر، نرسوں اور مریضوں کے ساتھ پراسرار واقعات رونما ہونے لگے۔ انہیں خوفناک چیزیں دکھائی دینے لگی۔ اب اٹلی کی حکومت نے اس آئی لینڈ پر عام لوگوں کے جانے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ نمبر 6 اوورٹون برج۔ اسکاٹ لینڈ کا یہ برج بھی دنیا کے انسالوڈ رازوں میں سے ایک ہے۔ اس برج کو ڈاگ سوسائڈ برج بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس برج سے گزرنے والے زیادہ تر کتے اس برج سے چھلانگ لگا کر سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق اس برج سے 600 کتے چھلانگ لگا چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر مر گئے ہیں۔ اسی لیے یہاں کی گورنمنٹ نے ان حادثات کو دیکھتے ہوئے یہاں ایک بورڈ لگایا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ اس پلیس سے گزرنے والے کتوں کو سنبھال کر رکھیں۔ یہاں پر ایسی کون سی شیطانی طاقت ہے جو کتوں کو سوسائڈ کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ بات ابھی تک ایک پہیلی بنی پڑی ہے جس کا کوئی بھی ٹھوس جواب نہیں۔ نمبر 5 ایریا 51۔ USA کی ریاست نویڈا میں موجود ایک ویران اور پراسرار علاقہ جسے ایریا 51 اور ایرین امریکن ہائی وے کا نام بھی دیا گیا، ایک ایسا علاقہ جہاں عام آدمی کو دیکھتے ہی گولی مار دی جاتی ہے، جس کا چپا چپا سیل ہے۔ اس ایریے کو ایلین کی ریسرچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو کیا سچ میں ایلینز موجود ہوتے ہیں، یا پھر یہ سازش ہے عام لوگوں کو اس ایریے سے دور رکھنے کی؟ یہ سب باتیں اسے پراسرار بناتی ہیں۔ امریکہ صدارتی امیدوار ہیوی کلنٹن نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ امریکہ کی صدر بنی تو ایریا 51 کے متعلق حقائق لوگوں کے سامنے لائے گی، مگر وہ جیت نہ سکی اور ٹرمپ امریکہ کا صدر بن گیا، اور یہ راز ہی رہا۔ نمبر 4 نوازا لائنز۔ ساؤتھ امریکہ میں موجود دنیا کا سب سے ویران اور خشک صحرا، یہ میدان انکا اور نازکا ویلیز کے درمیان موجود ہے۔ یہاں موجود نازکا لائنز کے نام سے مشہور عجیب و غریب جیومیٹریکل ڈیزائن جن کو تقریباً ہزاروں سال پہلے بنایا گیا، لیکن یہ ہزاروں سال بعد بھی نہ صرف ان کا وجود برقرار ہے بلکہ ان لکیروں سے بنائی گئی پراسرار اشکال کسی کوڈ کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان لائنز کو ایک خاص بلندی سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ کوئی معمولی لائنز نہیں ہیں، بلکہ یہ آپس میں مل کر کوئی جیومیٹریکل فگر بناتی ہیں۔ یہ ڈیزائن انسانوں، پرندوں اور جانوروں کی مخلوق کی ہیں۔ یہ لائنز میلوں لمبی ہیں، اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ یہ سیدھی ہیں۔ ان میں بعض تو 1000 فٹ سے بھی زیادہ لمبی ہیں، اور سب ڈیزائنز کا تعلق ستاروں کے اینٹس سے ہے۔ ماہرین کے مطابق ان صحارا میں اتنی بڑی اشکالز بنانے کا مقصد کسی خلائی مخلوق کو بلندی سے رہنمائی فراہم کرنا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے 1000 سال پہلے ان پرفیکٹ ڈیزائن کو کیسے بنایا ہوگا، اور اتنے بڑے ڈیزائن بنانے کا آخر مقصد کیا رہا ہوگا؟ کیا یہ انسانوں نے بنایا ہوگا یا پھر کسی اور مخلوق نے؟ یہ جو بھی ہو، یہ جگہ بہت مسٹیریس ہے۔ نمبر 3 پیرامڈز آف ایجپٹ۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے بنائی گئی یہ اہرام آج بھی ایک انسلجھی پہیلی ہیں۔ ان پیرامڈز کو کئی سالوں سے اسٹڈی کیا جا رہا ہے اور ٹیکنالوجی سے انہیں سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر جب بھی ایک سوال کا جواب ملتا ہے تو کئی اور سوال جنم لیتے ہیں۔ ان پیرامڈز کا آسمان کے ستاروں سے الائنمنٹ ہے۔ پیرامڈ کے اندر کا ٹمپریچر 20 ڈگری سیلسیس ہے، اور سب سے بڑا سوال ان پیرامڈ کو انہوں نے کیسے بنایا ہوگا؟
ان پیرامڈز میں استعمال ہونے والے بلاک کا وزن تقریباً 22,000 سے 70,000 تک نوٹ کیا گیا۔ دوستو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اتنے بھاری پتھر کو کیسے جوڑا؟ ماہرین آثار قدیمہ کو ان اہراموں کی دیواروں پر ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز اور گاڑی وغیرہ کی تصویریں بھی ملی جو آج بھی خود میں ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو دوستو سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کے بارے میں کیسے جانتے ہوں گے، اور سب سے بڑی بات کہ ان پیرامڈز میں مارے جانے والے لوگ ان پیرامڈز کو اور بھی پراسرار بناتے ہیں۔ کوئی انہیں مصریوں کی جدید ٹیکنالوجی کی وقفیت کہتا ہے، کوئی انہیں شیطان کا گھر اور کوئی انہیں ایلین کی کاریگری۔ نمبر 3، برمودا ٹرائنگل، دنیا کا سب سے مسٹری برج۔ برمودا ٹرائنگل کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا شمالی سرا جزائر برمودا اور جنوبی مشرقی سرا پورٹو ریکو اور جنوب مغربی سرا فلوریڈا میں ہے۔ فلوریڈا کے معنی ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ برمودا ٹرائنگل سمندر کا وہ حصہ ہے جہاں ہزاروں انسان اور سینکڑوں جہاز غائب ہو چکے ہیں جن کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ یہ سوال آج بھی موجود ہے کہ اس علاقے میں پانی کی گہرائیوں میں، پانی کے اوپر اور اس کی فضاؤں میں ایسی کون سی چیز ہے جو کہ اس جگہ کو پراسرار بناتی ہے، جس کی تشریح کل انسانی اس سیٹلائٹ کے دور میں بھی نہیں کر سکی۔ برمودا ٹرائنگل کی حدود میں آتے ہی بحری جہاز اور فضا میں اڑنے والے طیاروں کا دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے اور پھر ان کا ملبہ تک نہیں ملتا۔ برمودا ٹرائنگل کو کوئی شیطان کا گھر کہتا ہے اور کوئی میگنیٹ پاور۔ نمبر 1، ڈریگن ٹرائنگل۔ یہ برمودا ٹرائنگل کی اپوزٹ سائڈ پر موجود ہے۔ پیسیفک اوشن میں موجود ڈریگن ٹرائنگل جاپان اور فلپائن کے درمیان موجود ہے۔ اس کا کل رقبہ 5,000 اسکوائر فٹ ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ڈریگن ٹرائنگل میں برمودا ٹرائنگل سے بھی زیادہ حادثات ہو چکے ہیں اور زیادہ تر اموات بھی ہو چکی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ڈریگن ٹرائنگل کو برمودا ٹرائنگل سے کم ہائی لائٹ کیا گیا۔ یہاں بہت سے سمندر اور ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ چین کے لوگوں نے اس جگہ کا نام ڈریگن ٹرائنگل اسی لیے رکھا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں ڈریگن رہتے ہیں جو ان جہازوں کو سمندر میں کھینچ کر اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ جو بھی ہو، یہ جگہ واقعی میں ہانٹڈ ہے۔ تو دوستو اسی طرح کی مزیدار ویڈیو کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔